میں اور آپ وہ ہیں جن کو سلام بھیجا ہے حضرت ابراہیم نے 7ویں آسمان سے۔ اللہ کی ہماری طرف سے بھی اس نبی پہ کروڑوں ہاں اربوں ہاں سلامتیاں ہیں۔ ہمیں بھی اس پیغمبر کے سلام کا جواب، ہم ہیں بڑے وفی، نہ کسی کو سلام کرتے ہیں، کوئی کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اعلیٰ درجے کا بخل ہے آج کے مسلمان، اعلیٰ درجے کا بخل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا محبت بڑھانا چاہتے ہو، رشتوں کے توڑ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سلام کیا کرو۔ سلام ہمیں پتہ ہے جی، ہمیں پتہ ہے، بندے نہیں کہتے میں نے سلام کیا تھا اس نے مجھے جواب نہیں دیا، پہل میں نے کی ہے۔ تو اگر رشتوں کے توڑ کو ختم کرنا ہے، چلتے پھرتے آگے پیچھے ملاقات کے وقت سلام کو رواج دو۔ افشوا السلام اطعموا الطعام، میں پہلا خطبہ رسول اللہ کا مدینہ میں، لوگوں سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، محبتیں نفرتیں محبتوں میں بدلے گی۔ حضرت ابراہیم نے عبداللہ، اور یار مجھے تو گھر والے بھی سلام نہیں کرتے ہے، میں تو اتنا کیا گزرا ہوں کہ معاشرے کا کوئی بندہ مجھے سلام نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان بسا اوقات اتنا کیا گزرا ہوتا ہے کہ ساتھ پڑوسی بھی سلام نہیں کرتا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے 7ویں آسمان سے ابراہیم نے ہمیں سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں تو ان کو میں ابراہیم کا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام بھی دینا۔ اب پیغام بھی سنو، حضرت ابراہیم کا پیغام آیا ہے ہمارے لیے، اخبرہم ان الجنت طیبۃ تربت وعذبۃ الماء، اپنی امت کو بتانا جنت کیسی ہے۔ ایک تو ہم قرآن سنت پڑھتے ہیں، ایک پیغام ہے ابراہیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ سفر معراج ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ معجزہ میں بظاہر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، بظاہر وہ نبی کے وجود سے صادر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کام کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ وہ معجزہ سفر معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایسا سفر کروایا ہے کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو وہ سفر نصیب ہوا اور آپ کے بعد قیامت تک وہ سفر کسی کو ملنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ عظیم الشان سفر سفر معراج ہے۔ یہ جو معراج کا سفر ہے، معراج نبی ہے، رسول اللہ کو یہ معراج کروائی گئی، یہ کب کروائی گئی؟ ایک تو اس کے سن میں اختلاف ہے، دوسرا اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔
نہ اس کا سال متعین ہے، نہ ہی اس کا مہینہ حتمی طور پہ متعین ہے کہ فلاں مہینے میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ بعض علماء کا ذہن یہ ہے کہ جس سال رسول اللہ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جس سال آپ نبی بنے، اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ بعض علماء کا ذہن ہے کہ نبوت کے ملنے کے 5 سال بعد اللہ نے اپنے نبی کو یہ سفر کروایا۔ اکثر علماء کا ذہن ہے اور یہی راجح قول ہے کہ نبوت کے ملنے کے 12ویں سال اللہ نے اپنے نبی کو یہ سفر کروایا ہے، یعنی نبوت کا 12واں سال تھا جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج کا سفر کروایا۔ مہینہ کون سا تھا اس میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا ذہن یہ ہے کہ یہ جو مہینہ رجب کا چل رہا ہے، یہ ابھی جو چاند رجب کا ہے، اسی رجب والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج کروایا ہے۔ تو جب سن میں بھی اختلاف ہے، مہینہ میں بھی اختلاف ہے، تو یقیناً تاریخ میں بھی اختلاف ہوگا۔ تو یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ 27ویں رجب کی رات کو، اس مہینے کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروایا، تو یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ اسی رات ہی اللہ اپنے نبی کو یہ سفر پہ لے کے گئے۔ ایک قول ہے، کچھ علماء کا ذہن ہے، یقینی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ جس سن میں بھی ہو، جس مہینے میں بھی ہو، جس رات میں بھی ہو، اس سفر کا ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان معجزہ سفر معراج کی صورت میں عطا کیا ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ایک عظیم اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ کی صورت میں یہ سفر دیا ہے۔ راہ خدا میں جتنی بھی قربانی دی جائے، اللہ کے دین کے لیے جتنا بھی بندہ دنیا کے اعتبار سے ذلیل ہو جائے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اپنے ذاتی مفاد کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کی راہ میں جتنا بندہ بھی دنیا کے اعتبار سے بظاہر ذلیل اور کم تر اور نیچ اور کمزور ہوتا ہے، اللہ اس کی بدولت اتنا ہی اس کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر بندہ نکما ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ راہ خدا میں اس نے ساری قربانی دی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو دنیا کی عزتوں سے بھی مالا مال کرتے اور آخرت کی عزتیں تو ہیں ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں راہ خدا کے اندر اور دین توحید کے لیے کسی بندے نے قربانی نہیں دی۔ ایک حدیث میں ہے
کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہر نبی کو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ستایا گیا، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ تو جب رسول اللہ پہ آ کے مصیبتوں، تکلیفوں، اذیتوں، دنیا کے اعتبار سے پریشانیوں کی انتہا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے عظیم الشان سفر کروایا اور آپ کو تفریح پہ لے کے گیا۔ دنیا والوں کا قانون ہے کہ دنیا والے جب ذہنی طور پہ پریشان ہوں تو پھر وہ باہر نکلتے ہیں، کبھی پارکنگ کے لیے پارک میں چلے گئے، کبھی باغیچے میں چلے گئے، کبھی سبزے میں چلے گئے، کبھی باغ پہ چلے گئے کہ چلو یار ذہنی طور پہ پریشانی کم ہو، کبھی مری چلے گئے، کبھی ناران کا غان چلے گئے، سفر پہ نکلے ہیں، چلو 2-4 دن تو سب کے گزریں گے نا۔ عموماً جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں یہ انتہائی درجے کے پریشان لوگ ہوتے ہیں، انتہائی درجے کے پریشان۔ وہ اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے لوگ 2-4 دن گھر سے دور جاتے ہیں۔ قدرتی مناظر دیکھو، اللہ کے پاک پیغمبر پر جب اللہ کے دین اور اللہ کے راہ میں آنے والی تکالیف انتہا کو پہنچی تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے سیر اور تفریح کا ایک انتظام فرمایا، اور ایسا انتظام فرمایا اور ایسی سیر اور تفریح اور ایسا سفر کروایا کہ کائنات دنگ رہ گئی، انسانی عقل حیران ہو گئی کہ آیا ایسی تفریح بھی ہوتی ہے، پریشانی کو ختم کرنے کا ایسا سفر بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے نبی صبر کر۔ اس سے پہلے جو واقعہ شروع ہونے سے پہلے جو کہتے ہیں وَاصْبِرْ، صبر کر میرا نبی، ان کی آنے والی تکالیف پر اپنے آپ کو میرا نبی استقامت کے ساتھ رکھ۔ باقی اللہ سے صبر کی توفیق مانگتا رہے۔ کوئی بندہ اپنی تئیں صبر نہیں کر سکتا، کہنا آسان ہے، وقت پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ وما صبرک الا باللہ، میرا نبی آنے والی تکالیف اور پریشانیوں اور اذیتیں جو راہ خدا میں آپ پہ آ رہی ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگیں، اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کر، دیکھ میں تیری تکالیف کا ازالہ کیسے کرتا ہوں، میں تجھے کیسی سیر کرواتا ہوں کہ تیری ساری ذہنی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک سفر کروایا۔ اس سفر معراج کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ جو سفر ہے یہ زمینی سفر ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمان تک اور 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک یہ آسمانی سفر ہے۔ تو یہ سفر معراج، ویسے تو ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے لیکن اس کے حصے 2 ہیں۔ ایک حصہ آپ کا زمین کا سفر ہے جو بیت اللہ سے شروع ہوا، بیت المقدس میں جا کے ختم ہوگا، اس حصے کو کہتے ہیں اسراء۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کو اسراء کہتے ہیں، رات کے وقت سفر کروانا اور رات کے وقت چلانا۔ جو سفر کا دوسرا حصہ بیت المقدس سے آسمان کی طرف ہوا یہ بھی رات کے وقت ہوا، لیکن اس حصے کو کہا جاتا ہے معراج۔ تو گویا یہ جو آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے سفر کی صورت میں، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اسراء زمین کا سفر اور ایک ہے معراج زمین سے آسمان کا سفر۔ دونوں
نبی کا کوئی کردار نہیں، بظاہر وجود نبی کا ہے، پیچھے قدرت اور طاقت اللہ کی کار فرما۔ آپ نے بیان کیا حتیم جو بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے لیکن وہ تعمیر سے رہ گیا، وہ بیت اللہ سے کا اندرونی حصہ جس کی تعمیر نہ ہو سکی لیکن وہ بیت اللہ کے ساتھ آج بھی ٹچ ہے، اور حاجی اور عمرہ پہ جانے والے کوشش کر کے اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں نماز پڑھنا گویا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں آرام کر رہا، جبرائیل امین چند ایک فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے میری سرجری کی، جس کو شق صدر کہتے ہیں، انہوں نے میری سرجری کی۔ سرجری کیسے کی؟ میرے سینے اور میرے پیٹ کو چاک کیا، اندر سے میرا دل نکالا۔ ان کے پاس سونے کا تھال تھا اور اس سونے کے تھال میں علم، نور، حکمت بھری ہوئی تھی۔ میرا دل نکال کے انہوں نے سونے کے تھال میں رکھا، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ، کیونکہ آپ انسان ہیں۔ علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے، جو اگلا سفر آ رہا تھا، اس سفر میں جن چیزوں کا مشاہدہ کروانا تھا، انسان اس دل کے ساتھ ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو مضبوط طریقے سے طاقت نہ دے دی، کیونکہ آگے جنت کا، جہنم کا نظارہ ہے، آسمان پہ جانا ہے۔ یہاں جو جھولے لگے ہوتے ہیں، آسمانی جھولے جن کو کہتے ہیں، وہاں بندہ دو جھولے لے گا تو بندے کا دل باہر آتا ہے، بندے کا دل باہر آتا ہے۔ اور یہاں تو پھر آسمان پہ جانا ہے، اور ساتویں آسمان پہ، اور پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے لے کے جانا ہے۔ تو جب تک دل کے اندر کامل درجے کا ایمان اور توکل اور نور حکمت موجود نہیں ہوگی، وہاں مشاہدہ کرنا مشکل ہوگا۔ فرمایا جبرائیل امین اور دیگر فرشتوں نے میرے دل کو نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ! اللہ نے اپنے نبی کی کیا عظمت رکھی ہے، ہر چیز بے نظیر اور بے مثال ادا کی ہے۔ پھر اس دل کے اندر نور بھر دیا، حکمت کو بھر دیا، اور پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اوپر سی دیا۔ سرجری ہو رہی ہے نا، شق صدر سرجری ہو رہی ہے، اور پھر مجھے میرے پاس براق لائی گئی، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا، اس میں مجھے سوار کیا گیا اور کہا گیا چلیے جی۔ جبرائیل امین میرے ساتھ تھے۔ اس جانور کو براق کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کی جو رفتار تھی نا، برق ان سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، یہ جو بجلی ہے، تو اس جانور کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ فرمایا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنا تیز رفتار یہ سواری تھی کہ میں حیران تھا۔ مجھے وہاں پر جب بٹھانے لگے نا جبرائیل امین، تو وہ کچھ مستی کرنے لگا جانور، تو جبرائیل امین نے اس کو ڈانٹ کے کہا، تجھے نہیں پتا آج تو تیرے اوپر سوار ہونے والا سوار ہے، اس سے عظیم انسان آج تک تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ مستی کیوں کرتا ہے، پھرتی کیوں دکھاتا ہے؟ فرمایا وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، میں اس پہ بیٹھا، جبرائیل امین میرے ساتھ تھے، اور تیز رفتار بجلی کی طرح اس کی وہ رفتار تھی۔ اور پھر میں وہاں گیا، راستے میں بہت ساری چیزیں مجھے دکھلائی گئی، بہت ساری چیزیں۔ ایک عورت آئی راستے میں، انتہائی حسین اور جمیل، لیکن عمر کے اعتبار سے بڑھیری، انتہائی حسین اور جمیل اور عمر کے اعتبار سے بوڑھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی،
جتنا اس کا حسن اور جمال دیکھ رہے ہیں نا، دنیا اسی طرح حسن اور جمال کے ساتھ انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ عمر کے اعتبار سے وڈیری اس لیے ہے کہ سمجھو جس طرح وڈیری عورت کی عمر انتہائی قریب ہوتی ہے ختم ہونے کے، اس دنیا کی زندگی بھی اب ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ پتہ نہیں کب سے بنی ہے اور کب تک رہے گی، لیکن یہ انتہائی قریب آ چکی ہے قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثالی جسم، دنیا کو مثالی جسم میں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مثالی جسم، میں لفظ بول رہا ہوں مثالی جسم۔ مثالی جسم اسے کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہ ہو۔ انسان سویا ہوتا ہے نا تو رات کو خواب میں دیکھتا ہے میں اڑ رہا ہوں، میں چھلانگ لگا رہا ہوں، خواب میں دیکھتا ہے میں آسمان پہ جا رہا ہوں، خواب میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں ڈبکی لگا رہا ہوں سمندر یا دریا میں، حالانکہ بڑا ہوتا ہے بستر پہ۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں مثالی جسم۔ اللہ نے ایک مثال، اس جیسا جسم انسان کو اللہ دکھلاتا ہے۔ جسم یہ نہیں ہوتا، اس جیسا ہوتا ہے، اس میں روح اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مثالی جسم دے کر رسول اللہ کو مشاہدہ کروایا۔ بہت ساری سفر کے اندر رسول اللہ کو جو چیزیں دکھلائی گئی، ان کا جسم، ان کی صورت مثالی تھی۔ 2 پیالے لائے گئے، آپ نے فرمایا ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شراب تھا۔ اللہ کے نبی ان دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ استعمال فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور میں نے دودھ کے پیالے کو اٹھا کے استعمال کیا تو مجھے جبرائیل امین نے کہا، اے مثالی جسم، جبرائیل امین نے کہا الحمدللہ، اگر آپ دودھ کے بجائے شراب کا پیالہ اٹھاتے اور استعمال کرتے، اللہ آپ کی امت ساری کو گمراہ کر دیتا۔ دودھ یہ گمراہی ہے، دودھ یہ ہدایت ہے، یہ فطرت ہے، اور شراب یہ گمراہی ہے۔ رب تعالیٰ نے گمراہی کو شراب کی صورت میں دکھلایا، رب تعالیٰ نے ہدایت کو دودھ کی صورت میں دکھلایا۔ صورت بنی کہ نہ بنی؟ اب ہدایت نظر تو نہیں آتی، گمراہی نظر تو نہیں آتی، لیکن رب تعالیٰ نے گمراہی کو شراب کی صورت میں دکھلایا ہے۔ اے صورت مثالی، اے جسم مثالی، اور ہدایت کو رب نے دودھ کی صورت میں دکھلایا۔ یہ ہے جسم مثالی اور صورت مثالی۔ اس سفر میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو دکھلائی گئی وہ مثالی جسموں کی صورت میں دکھلائی گئی۔ اصل جسم نہیں تھا، اصل وجود نہیں تھا، مثالی وجود تھا۔ اسی سفر میں نبی محترم کو دکھلایا گیا کہ آپ کہتے ہیں میں نے حضرت یونس کو دیکھا کہ وہ اونٹنی پہ سوار ہے، اور اونٹنی پہ سوار ہو کے، یہ سمجھیے گا بات، اونٹنی پہ سوار ہو کے حج کا تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ نے مجھے حضرت یونس دکھلائے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی پہ سوار ہے۔ اسی طرح اللہ نے مجھے حضرت موسیٰ دکھلائے، میں نے دیکھا قبر میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سمجھیے گا، یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور حقیقت بھی ایسے ہے۔ رسول اللہ کو حضرت موسیٰ دکھلائے گئے، آپ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت یونس دکھلائے گئے، اونٹنی پہ سوار ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اس سے پھر یاد لوگ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت یونس اپنی قبر میں زندہ ہے، اونٹنی پہ رسول اللہ کو دکھلایا گیا، تلبیہ کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے ایک بات کہی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جتنی چیزیں دکھائی ہیں اس سفر میں وہ ساری مثالی جسم میں دکھلائی ہیں۔ مثالی جسم میں حضرت یونس کے پاس اونٹنی کہاں سے آئی؟ حقیقت کہ حضرت یونس کو اونٹنی ملے اسی
جسم کے ساتھ، دنیاوی جسم کے ساتھ وہ اس میں سوار ہو کے بیت اللہ کا طواف کرے اور لبیک کی صدا لگائے، قبر سے نکلے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہی ہیں، اس کا انکار نہیں، واقعتاً آپ کو دکھلایا گیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا، حضرت یونس کو دیکھنا اور دکھلانا یہ صورت مثالیہ کے ساتھ تھا۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح دودھ کو کی صورت میں اللہ نے ہدایت دکھلائی، گمراہی کو اللہ نے حضرت نبی پاک کو شراب کی صورت میں دکھلایا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل بوڑھی عورت کی صورت میں دکھلایا۔ جس طرح وہاں پر صورت حقیقی نہیں ہے، مثالی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت یونس کی جو صورت اللہ نے دکھلائی وہ صورت بھی مثالی تھی، حقیقی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں بیت المقدس تک میں پہنچا تو وہاں پر ایک سوراخ تھا، چٹان کا سوراخ۔ حضرت جبرائیل امین نے میری براق اور میری سواری کی جو لگام تھی اس کو سوراخ کے ساتھ باندھا، فرمایا اسی کے ساتھ آپ سے پہلے نبی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں مسجد بھری پڑی ہے، بیت المقدس جس پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہے، یہ اصل مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ جس کی طرح مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ بیت المقدس ہے۔ یہ اصل ورثہ مسلمانوں کا ہے جس پہ قبضہ ہے آج یہودیوں کا۔ فرمایا میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بیت المقدس بھری پڑی ہے، تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کی تیاری، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، وضو شروع کر رہے ہیں۔ تو میں نے دل میں خیال کیا کہ جب یہ ساری بھری ہوئی مسجد وضو اور نماز کی تیاری میں لگے ہیں تو ظاہر ہے ان کی کوئی امامت بھی کروائے گا، حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ان کی کوئی امامت بھی تو کروائے گا۔ تو فرمایا مجھے جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا، میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل امین نے مجھ سے پوچھا اتدری من صلی خلفک، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے بھری ہوئی مسجد میں جن لوگوں نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا کہ میرے پیچھے پڑھنے والے یہ نمازی اور مقتدی کون سے ہیں۔ تو مجھے جبرائیل امین نے کہا صلی خلفک کل نبی بعثہ اللہ، آپ کے پیچھے اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی دنیا میں نبی بھیجے آج اللہ نے سب کو آپ کی امامت میں پیچھے کھڑا کر دیا۔ آج اللہ یہاں بھی اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے نبیوں کے وجود اور جسم قبروں سے نکال کے اللہ لے کے آیا، کہ سارے نبی جہاں کہیں بھی مدفون ہیں اور ان کے دفن ہیں، رب نے ان کی قبروں سے ان کے وجود کو نکالا نہیں، اللہ نے سارے نبیوں کی جو روحیں تھی نا، روحیں ان کو مثالی جسم دے کر، وہی مثالی جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو مثالی جسموں میں داخل کیا۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ نے فرمایا مرسل علی الانبیاء وصلیت بہم، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو مثالی جسموں میں میرے پیچھے کھڑا کیا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ رسول اللہ کا ایک لقب ہے، ہم سارے نبی پاک کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں رسول اللہ امام
میں نے وہاں نماز پڑھائی. یہ جتنا سفر یہاں سے یہاں تک ہے اس کو کہا جاتا ہے اسراء. اسراء اسراء یہ پہلا پارٹ ہے سفر کا. سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے اور پیر میں لے کر گیا. کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بیت اللہ سے سفر کرانا شروع کیا الی المسجد الاقصی اور بیت المقدس تک رب تعالیٰ اپنے نبی کو سفر پہ لے کے گیا. یہ پہلا پارٹ ہے اس سفر کا. میں نے نماز پڑھائی, نبیوں سے ملاقات ہوئی. لیکن یہاں ذہن میں رکھنے کا ہے, یہاں پر علماء کے دو قول ہیں. بعض کا ذہن یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے جو امامت کروائی یہ واپسی پہ کروائی. جب آپ واپس آ رہے تھے نا آسمانوں سے تب آپ نے امامت کروائی. بعض کا ذہن یہ ہے کہ نہیں, جاتے ہوئے یہ کروائی. علمی طور پہ یہاں اختلاف ہے کہ یہ جو آپ نے بیت المقدس میں امامت فرمائی جاتے ہوئے کر فرمائی یا واپسی پہ فرمائی. عموماً یہ بیان ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے امامت فرمائی. لیکن دوسرا قول بھی ذہن میں رکھنے کا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میرا اوپر کا سفر شروع ہوا, آسمانی سفر. اس سے جو دوسرا پارٹ ہے نا اس کو کہا جاتا ہے معراج. یہ جو بیت المقدس سے آسمان کی طرف آپ تشریف لے کے گئے. اب یہاں تک تو آپ کا آنا ایک سواری پہ تھا, ایک براق پہ تھا, بجلی جیسی رفتار سواری پہ آپ تشریف لے کے آئے. اس سے آگے آسمان پہ آپ کیسے تشریف لے کے گئے اس میں بھی مختلف قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے سیڑھی لگائی گئی. معراج کا ایک معنی ہے سیڑھی. تو اس سفر کا جو اگلا شروع ہو رہا ہے اس کو معراج اس لیے کہا جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک کہ رسول اللہ جو اوپر آسمانوں پہ گئے یہ سیڑھی کے ذریعے سے گئے, اس لیے معراج کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, اللہ اپنی قدرت کے ساتھ جبرائیل امین کے ذریعے سے, جس طرح جبرائیل بغیر سیڑھی کے آسمان سے زمین پہ آتا ہے, زمین سے آسمان پہ جاتا ہے, اس کو سیڑھی کی سواری کی ضرورت نہیں. اسی طرح رسول اللہ بھی جبرائیل امین کے ساتھ بغیر کسی سبب کے اور سیڑھی کے آسمان پہ گئے. تو پھر معراج کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ معراج عروج سے ہے. عروج سے, عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی. اللہ اپنے نبی کو اس بلندی پہ لے کے گئے جس بلندی کا اس دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یا تو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ سیڑھی کے ذریعے سے آپ تشریف لے کے گئے, یا اس وجہ سے اگلے پارٹ کو معراج کہتے ہیں کہ عروج سے ہے. عروج کا معنی بلندی اور رفعت ہے. چونکہ رسول اللہ کو رفعت ملی, عروج ملا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا میں پہلے آسمان پہ گیا. اس زمین سے لے کر اس آسمان تک جو پہلا آسمان ہے 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال. تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑنا شروع کرے تو 500 سال لگے اس کو اس زمین سے لے کر آسمان تک پہنچنے میں. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا یہ تو نیچے بادل ہے, آسمان تو پتہ نہیں کتنا بلند ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں اتنا بلند ہے آسمان, اس میں سورج ہے. ہمیں سورج کتنا بڑا نظر آتا ہے, حقیقتاً یہ کتنا بڑا ہوگا, کیونکہ جو شے بلند ہوتی ہے دور ہوتی ہے وہ چھوٹی نظر آتی ہے. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ سورج زمین سے کتنے حصے بڑا ہے, کتنا حصہ بڑا ہے. یہ چاند زمین کے قرہ سے کتنا بڑا ہے. اس لیے تو زمین والے چاند پہ جا کے زمینیں خرید رہے ہیں کہ ہم چاند پہ گئے ہیں, وہاں پر ہم زمینیں خرید رہے ہیں. یہ چاند اور یہ سورج یہ زمین سے کتنے حصے بڑے ہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا. زمین کی ان کے سامنے, ان قروں کے سامنے اس طرح حیثیت ہے جس طرح کے بڑے میدان میں ایک چھوٹے دانے کی حیثیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ 500 سال دور ہے. فرمایا میں اللہ جبرا اور ہر دو آسمانوں کے درمیان, یہ صرف زمین اور آسمان نہیں, ہر دو آسمانوں کے درمیان 7 آسمانوں کے میں
سات آسمان ہے تو پھر کتنی مسافت بن گئی؟ 3500 سال 3500 سال کی مسافت ہے، جو رسول اللہ کو یہ معجزہ ہے نا، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ طے کروا رہا ہے، اور کروا بھی لمبے چوڑے وقت میں نہیں رہا، چند گھڑیاں رب نے وقت کو سٹاپ کر دیا، رب نے وقت کو سٹاپ کر دیا۔ وی آئی پی شخصیت آ رہی ہے، ٹریفک سٹاپ کر دو، کوئی ٹریفک ادھر نہ آئے، وی آئی پی شخصیت آ رہی ہے۔ دنیا والے وی آئی پی شخصیت کے لیے دنیا کی سڑکوں کا نظام وہ جام کر دیتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، وقت کو جام کر دیا۔ آپ تشریف لے کے گئے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے آپ کو ویلکم کیا، آپ نے فرمایا، فرشتوں نے مرحبا کہا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ جی میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ جی میرے ساتھ محمد الرسول۔ جی بھیجا گیا، بلایا گیا، جی مجھے بھیج کے ان کو بلایا گیا ہے، تبھی تو ہم آ رہے ہیں۔ دروازہ کھلا، آپ نے فرمایا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے ویلکم کیا، مرحباً بالنبی صالح والابن صالح، میں آنے والے نیک اور اچھے نبی کو جی آئینو کہتا ہوں، اور میں اپنے خوبصورت اور بہترین شہزادے اور صاحبزادے کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرمایا بزرگ ہے، وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے ویلکم کیا، ان کی دائیں جانب خلقت کثیرہ ہے، دوسری جانب بھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، دائیں جانب کی مخلوق چمکتے دمکتے چہروں والی ہے، بائیں جانب کی مخلوق سیاہ چہرے، منحوس چہرے۔ وہ بزرگ دائیں جانب دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے والد گرامی حضرت آدم ہے، یہ آپ کے والد حضرت آدم ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ادھر کی مخلوق خوبصورت، ادھر کی مخلوق بدصورت، ادھر کا دیکھنا مسکرانے کے لیے، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت آدم کی دائیں جانب وہ مخلوق بیٹھی ہے جس کے مقدر میں اللہ نے اپنی رضا اور جنت لکھ دی ہے۔ جب بابا جی اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ بائیں جانب وہ مخلوق ہے جن کے مقدر میں اللہ نے جہنم لکھی ہے، جہنم کی آگ لکھی ہے۔ اپنی اولاد کے جلنا جب بابا جی کے ذہن میں آتا ہے تو جہنمی اولاد کو دیکھ کے روتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے ویلکم کیا، مجھے خوش آمدید کہا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ سے ملاقات۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی جتنے نبی ہیں ان کی روحوں سے ملاقات ہوئی ہے آسمانوں پہ، ایک فقط حضرت عیسیٰ ہے صلوات اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پہ اس دنیا والے وجود کے ساتھ جیتے جاگتے پیغمبر آج زندہ ہے۔ کوئی پیغمبر آج تک زندہ نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے، کہ حضرت عیسیٰ اس وجود کے ساتھ اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا، اور وہ آج بھی زندہ اس وجود کے ساتھ آسمان پہ موجود ہے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دوبارہ اتاریں گے۔ ما قتلوا ما صلبوا ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ۔ یہودیوں نے میرے عیسیٰ کو نہ قتل کیا، نہ یہودیوں نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ بل رفعه الله الیہ، میں نے اپنے عیسیٰ کو اپنی قدرت کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ تشریف لائیں گے اور دجال انہی کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پہ
حضرت یوسف کا حسن، رب نے اس کو نصف حصہ حسن کا عطا کیا۔ میری ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے مجھے ویلکم کیا، مجھے خوش آمدید کہا، مجھے جی آئنو کہا اور کہہ کے رو پڑے حضرت موسیٰ۔ تو میں نے کہا جبرائیل یہ کون بزرگ ہے، روتے کیوں ہیں، ذرا پوچھ کے بتائیں۔ جی یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ ہیں۔ روتے کیوں ہیں؟ رشک کی وجہ سے۔ رشک ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا قابل رشک ہے۔ بندہ کسی کو دیکھتا ہے، کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی اللہ کی دین اس کو دیکھتا ہے، تو کبھی کبھی نا بندہ رشک کرتے ہوئے نا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں خوشی کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے حسد کی وجہ سے۔ حسد تو ناجائز ہے کہ بندہ جل جائے کسی کو دیکھ کے، اندر ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، اس کو رب نے نعمت کیوں دی ہے؟ تو یہ تو ایک ایسی موذی بیماری ہے کہ یہ ساری نیکیوں کو آگ کی طرح جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ دل میں حسد پیدا کرے۔ اس سے ہمیشہ کسی کے کپڑے اچھے دیکھے جل کے راکھ ہو جائے، کسی کو کھاتا پیتے دیکھا جل کے راکھ ہو گیا، کسی کی گاڑی اچھی دیکھی بندہ جل۔ یہ ایسی موذی بیماری ہے۔ اگلا بندہ اپنی مستی میں مست ہے، یہ بیچارہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی جل رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے جل رہا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے جل رہا ہے، رات کو سویا ہے تو سوچ رہا ہے تو جل رہا ہے۔ ایسا گناہ کچھ ہوتے ہیں جن میں لذت رب نے رکھی ہے، گناہوں میں عارضی لذت۔ یہ ایسا گناہ ہے حسد والا، اس میں لذت بھی نہیں ہے، جلنا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ ہر وقت بندہ اندر آگ لگی رہے، یہ ہے حسد۔ اور ایک ہے رشک، آپ کسی بھائی کو دیکھیں تو آپ خوشی کی وجہ سے واہ واہ کریں، واہ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، قابل رشک ہے وہ بندہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ رو پڑے۔ میں نے کہا جبرائیل کو یہ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں رشک کی وجہ سے۔ یہ فرما رہے ہیں یہ نوجوان محمد رسول، آپ نے جب انہوں نے دیکھا نا تو رشک کی وجہ سے کہ یہ جوان آیا میرے بعد میں، رسول اللہ سب سے آخر میں تشریف لائے، یہ آیا میرے بعد میں، لیکن اس کی امت، میں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، اللہ نے اس کی امت کو ساری امتوں سے بڑھا دیا، اور جتنی تعداد میں اس کی امت جنت میں جائے گی اتنی تعداد میں کسی نبی کی امت جنت میں۔ تو یہ حضرت موسیٰ رشک کی وجہ سے رو پڑے۔ حسد تو ہو نہیں سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر حسد کی وجہ سے رو، یہ تو کسی شریف بندے سے بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں اوپر گیا، آخری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی صلوات اللہ علیہ، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، آخری ساتویں آسمان پہ بیت المعمور، بیت اللہ کے بالکل اوپر سیدھ میں، بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں رب نے فرشتوں کا ایک کعبہ بنایا ہے، جیسے
جن کو سلام بھیجا ہے حضرت ابراہیم نے ساتویں آسمان سے، اللہ کی ہماری طرف سے بھی اس نبی پہ کروڑوں ہا ارب ہا سلامتیاں ہیں۔ ہمیں بھی اس پیغمبر کے سلام کا جواب، ہم ہیں بڑے بخیل، نہ کسی کو سلام کرتے ہیں، کوئی کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اعلیٰ درجے کا بخل ہے آج کے مسلمان، اعلیٰ درجے کا بخل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا محبت بڑھانا چاہتے ہو، رشتوں کے توڑ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سلام کیا کرو۔ سلام ہمیں پتہ ہے جی، ہمیں پتہ ہے، بندے نہیں کہتے میں نے سلام کیا تھا اس نے مجھے جواب نہیں دیا، پہل میں نے کی ہے۔ تو اگر رشتوں کے توڑ کو ختم کرنا ہے، چلتے پھرتے آگے پیچھے ملاقات کے وقت سلام کو رواج دو۔ افشوا السلام اطعموا الطعام، میں پہلا خطبہ رسول اللہ کا مدینہ میں، لوگوں سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، محبتیں نفرتیں محبتوں میں بدلے گی۔ حضرت ابراہیم نے عبداللہ، اور یار مجھے تو گھر والے بھی سلام نہیں کرتے ہے، میں تو اتنا کیا گزرا ہوں کہ معاشرے کا کوئی بندہ مجھے سلام نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان بساؤ کا اتنا کیا گزرا ہوتا ہے کہ ساتھ پڑوسی بھی سلام نہیں کرتا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے ساتویں آسمان سے ابراہیم نے ہمیں سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں تو ان کو میں ابراہیم کا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام بھی دینا۔ اب پیغام بھی سنو، حضرت ابراہیم کا پیغام آیا ہے ہمارے لیے، اخبرہم ان الجنت طیبۃ تربت وعذبۃ الماء، اپنی امت کو بتانا جنت کیسی ہے۔ ایک تو ہم قرآن سنت پڑھتے ہیں، ایک پیغام ہے ابراہیم کا جو انہوں نے ہم تک جنت کے متعلق بھیجا ہے، اپنی امت کو بتانا ان الجنت طیبۃ التربہ، یہ جو جنت کی مٹی ہے بڑی خوبصورت ہے۔ کسان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، زمیندار بندے کو پتہ ہے مٹی جتنی خوبصورت ہو پھل ہی اتنا عالی شان ہوتا ہے۔ آپ نے جا کے امت کو بتانا ہے ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی خوبصورت ہے، وعذبۃ الماء، جنت کا پانی بڑا شیریں ہے، جنت کا پانی بھی بہت کمال ہے، جنت کی مٹی بھی بڑی کمال ہے، لیکن انہا قیان، امت کو بتانا ہے چٹیل، یہ جنت ہے چٹیل، اس میں کوئی پودا شودا نہیں ہے، اس کے لیے پودوں کا انتظام خود کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام آیا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ آگے پہنچائیں کہ جنت کی مٹی با کمال ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن انہا قیان، وہ ہے چٹیل میدان، اس میں پودا کوئی نہیں، اس میں درخت کوئی نہیں، اگر درخت لگانے ہیں تو ان غراسہ، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ امت کو بتانا اگر جنت میں درخت پھلدار چاہتے ہو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی رب جنت کے درخت لگاتا چلا جائے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ذکر کتنا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا پڑھتے جائیں گے جنت کا باغیچہ تیار ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جتنے اذکار ہیں، اذکار اذکار، میرے نبی نے نہیں کہا سبحان اللہ کوئی بندہ اگر دل سے، ایک ہے روایتی پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اتنی تسبیحاں کر رہے ہیں، اور یار تسبیحاں گن کے نہیں کی جاتی، خدا کی نعمتیں ہم گن کے نہیں کھاتے، خدا کی نعمتیں ہم بے شمار کھاتے ہیں، تو خدا کا ذکر ہم گن کے کیوں کرتے ہیں کہ میں نے اتنی تسبیحاں پڑھی ہیں؟ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا